السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ ہم لوگ آج مسلمان اور مومن میں فرق جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو کلمے کا زبان سے اقرار کرتا ہے، اور مومن یعنی ایمان والا جو دل سے اقرار کرتا ہے، جسم کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے یعنی ایمان والا۔ اب ہم قرآن مجید سے سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں فرق، یعنی اسلام اور ایمان میں فرق جاننے کی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 14 اور 15۔ ترجمہ: دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ تم اسلام لائے، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے نصرتوں کا وعدہ کیا ہے، جو انعامات کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ جب یہ عرض کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: یہ لوگ اے حبیب جو کہہ رہے ہیں ہم انعامات نہیں مل رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اسلام لائے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق، یعنی مسلمان اور مومن میں فرق بتایا گیا ہے اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ صحابہ کے جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اسلام لائے، یعنی قولوا اسلمنا، یعنی ابھی تسلیم کیا، ابھی کلمے کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اسلام لائے، ابھی تک تو تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق یہاں کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دل میں ایمان ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اسلام کا تعلق جسم سے ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ جسم سے فرمانبرداری کرتے ہیں، اور یہ آیت قیامت تک رہے گی۔ جو ہمیں صرف اقرار کرتے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، جو ہم صرف اقرار کرتے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، اور اقرار کے ساتھ دل میں بھی تصدیق کر لیتے ہیں وہ ایمان والے بندے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیا ہے؟ ایمان لانا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، انعام کیا بتا رہے، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں سے کچھ کم نہ کریں گے، اور کہہ رہے کہ میں اس کا اجر دے کے رہوں گا۔ اور اس کے دوسرا رخ سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم صرف عمل کرو گے تو میں تمہیں انعامات کا وعدہ نہیں، انعامات کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کروں گا۔ اگر تم ایمان کے ساتھ عمل کرو گے تو میں تمہیں انعامات دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کو بخشنے والے ہیں؟ صرف ایمان والے کو بخشنے والے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والے ہیں۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، پھر شک نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ سچا مسلمان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یعنی ایمان لائے اور پھر اس پر شک نہ کرے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں زکوٰۃ دے دیا، پھر بھی مجھے انعامات نہیں ملے، یہ شک نہیں کرنا، اور پھر اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تو وہی سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے؟ ہم اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، صرف کلمے کا اقرار کرتا ہے زبان سے، اور ایمان والا اقرار کے ساتھ دل میں بھی تصدیق کر لیتا ہے کلمے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عاجز روا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ مسلمان کی فرمانبرداری صرف زبان سے ہوتی ہے، اور ایمان والا جو مومن ہوتا ہے وہ زبان کے ساتھ دل سے بھی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بندے ہیں۔ مسلمان اور مومن کی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے کہ اولیاء اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، گھر سے تو ان کی بیگم کہتی ہے کہ ویجیٹیبلس لاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں ابھی نماز کو جا رہا ہوں، پھر بعد میں لاتا ہوں۔ پھر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں چاکلیٹ چاہیے، تو باپ کہتا ہے میں ابھی نہیں، نماز کو جا رہا ہوں، بعد میں لاؤں گا۔ پھر باہر نکلتا ہے، دوست ملتے اور کہتے ہیں کھانا کھانے چلے، تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں، میں نماز کو جا رہا ہوں، بعد میں جاؤں گا۔ وہ نماز کے لیے متوجہ ہے۔ کوئی انہیں کچھ کام کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، اب وہ شخص مسجد کو پہنچ جاتا ہے۔ اب امام صاحب نے رکعت باندھ لی اور کہا اللہ اکبر، وہ شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے مگر اس کا دل کہیں اور لگ جاتا ہے۔ کہاں لگتا ہے؟ جہاں وہ گھر میں جو باتیں ہوئی وہاں لگ جاتا ہے، اس کا اٹینشن پورا وہاں چل جاتا ہے، اس کا دل وہاں لگ جاتا ہے، جیسے کہ بیگم نے ویجیٹیبلز لانے کو کہا، میں کل ہی تو لایا،
پھر بچوں نے مجھے چاکلیٹ کا کہا، یہ سب باتوں میں لگ جاتا ہے. وہ اپنا سارا دھیان، دل پورا اس باتوں میں لگا دیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ غفلت کی نماز پڑھ رہا ہے. جو متوجہ ہونا تھا، وہ اٹینشن ہونا تھا نماز کے لیے، وہ گھر کے باتوں میں لگا دیتا ہے. مطلب جو دل ہمارا نماز میں لگنا تھا وہ دنیا میں لگ جاتا ہے. جو 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تحفہ ملا تھا ان کی امت کے لیے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز متوجہ ہو کر کیسا پڑھے؟ نماز کو درست کیسا کریں گے ہم؟ جب ہم ایمان سیکھیں گے تو ہی ہماری نماز درست ہوگی، تو ہی ہمارا عمل درست ہوگا. بنا ایمان کے ہمارا عمل درست نہیں ہوگا. وہ صرف ہم عمل کریں گے. جب ہم کلمے کی دل میں تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، تو ہماری نماز درست کر سکیں گے. تو جو جسم سے فرمانبرداری ہوگی وہ دل سے بھی ہوگی، تو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول ہے، تو ہی وہ مسلمان مومن بندہ بنے گا. اور ایک فرق جو مسلمان اور مومن میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان بھی شکر کرتا ہے اور مومن بھی شکر کرتا ہے. مسلمان اور مومن جو شکر کرتا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ مسلمان جو شکر کرتا ہے وہ زبان سے کرتا ہے، صرف زبان سے کرتا ہے، مگر مومن جو شکر کرتا ہے وہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی کرتا ہے. کیونکہ مومن کا تعلق دل سے ہے اور زبان سے ہے. مگر یہاں کیا ہے؟ دل امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم جو دل میں ہوتا ہے وہ فائدہ دینے والا ہے، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے، اور وہ علم زبان پہ ہوتا ہے وہ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. یعنی اگر وہ بندہ کا علم زبان پر ہے اور وہ عمل نہیں کرے گا تو وہ علم اس کا خلاف گواہ ہوگی. مثال کے طور پر بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتا ہے زبان سے، مگر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں آج میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوں، میرے آفس کی وجہ سے ہوں، میرے بینک بیلنس کی وجہ سے ہوں، یا مخلوق سے ہوں. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے ایک علم ہے اور دل سے ایک ہے. تو جو علم دل میں ہے، جو مخلوق کی بڑائی ہے دل میں، وہ گواہ دے گی کہ یہ جھوٹ ہے اس کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھیں گے، زبان کو نہیں دیکھیں گے، وہ صرف بندے کے دل میں کیا ہے وہ دیکھیں گے. اگر اس کے دل میں مخلوق ہے اور وہ عمل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے. عمل کے ساتھ دل میں بھی تصدیق ہونا، کیونکہ مسلمان کا تعلق صرف جسم سے ہے، مگر مومن جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ زبان سے ہے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مگر یہ ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے، مگر ہم یہ بھول گئے اور دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو گئے. ہمارا دل دنیاوی چیزوں میں لگا دیے اور عمل کر کے کہہ رہے کہ ہم ایمان والے ہیں،
ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، مگر ایمان والے تو وہ ہے جو دل سے فرمانبرداری کرے، دل سے اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا سمجھے۔ مگر ہم یہاں دنیاوی چیزوں میں آ کر صرف عمل کر کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم مومن بننے نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان کہلائیں گے۔ آگے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بیل منڈی ہوتی ہے اور بیل منڈی میں ایک بیل ہوتا ہے اور ایک بنڈی ہوتی ہے۔ جو بنڈی ہوتی ہے وہ آوازیں کرتی ہے اور جو سارا بوجھ ہوتا ہے وہ بیل پر ہوتا ہے، مگر وہ آوازیں نہیں کرتے۔ ویسے ہی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمل کرتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ اپنا کام میں لگا رہتا ہے اور وہ آوازیں نہیں کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا ہے، جو کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، ایمان نہیں سیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ لیا، میں اتنے روزے رکھ لیا، میں زکوٰۃ ادا کر لیا، حج کر لیا، وہ ایمان نہیں سیکھے گا اور عمل کرے گا۔ جو بنا ایمان کے عمل کرے گا، وہ آوازہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بنا ایمان کے عمل ہے۔ اور جو بندہ ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، وہ مولا کے سامنے رجوع ہوگا، اپنی حقیقت کو بیان کرے گا کہ مولا میں حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اپنی حقیقت کو بیان کرے گا، ایمان سیکھے گا، تو ہی وہ مومن کہلائے گا، تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ بندہ صرف عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے، وہ سارے عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صرف جسم سے عمل کرے گا۔ اگر وہ جسم کے ساتھ دل سے بھی عمل کرے گا تو وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے، کیونکہ وہ جسم کے ساتھ دل میں بھی تصدیق ہے، اسے جسم کے ساتھ دل میں بھی، زبان کے ساتھ دل میں بھی اس نے تصدیق کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ وہ اقرار کے ساتھ دل میں بھی تصدیق کر لے تو وہ ایمان والا مومن بندہ کہلائے گا۔ وہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے، اور مومن کا بڑا احترام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ مومن کا جو دل ہے وہ بہت احترام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات گرتی ہے کس پر؟ جو مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور جو مومن والے بندے ہوتے ہیں وہ خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے، کیونکہ خبر کے سوال ہمیں دل سے دینا ہے، وہاں زبان کام نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، ہمیں مومن بندہ بننا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔